بسم اللہ الرحمن الرحیم القائلون باشتراک اللقاء فی التدلیس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ مدلس اور مرسل خفی کے درمیان فرق ہے. یہ تدلیس یہ ہے کہ جس ہم زمان ہو کیا ہو اور ملاقات بھی ہوئی ہو اس سے روایت کرے جو اسے سنی نہیں ہے، یہ تدلیس ہے. اور اگر ملاقات نہیں ہے تو یہ مرسل خفی ہے. یہ اب مسئلہ کہ وہ لوگ جو قائل ہیں کہ تدلیس میں ملاقات شرط ہے وہ کون ہے؟ وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الامام الشافعي وابو بكر البزار وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد. اور ان لوگوں سے جنہوں نے قول کیا ہے کہ ملاقات شرط ہے تدلیس میں، ملاقات ہوئی اور راوی اور مروی ان ہو کی پھر اس سے تدلیس کرے، وہ حدیث جو اس سے پڑھی نہیں وہ اس کی نسبت سے بیان کرے. وہ جنہوں نے قول کیا ان میں امام شافعی ہیں اور ابو بکر بزار ہیں، اور خطیب کی کلام جو ان کی کتاب الکفایہ میں ہے وہ بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے، اور معتمد بھی یہی ہے کہ ملاقات شرط ہے. ہاں جی. اور ان لوگوں سے جنہوں نے قول کیا ہے ملاقات کی شرط کا تدلیس میں وہ امام شافعی ہے اور ابو بکر بزار ہے، اور خطیب کی کلام کفایہ میں یہ بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے اور یہی بات معتمد ہے. اور ان سے جنہوں نے قول کیا ہے لقاء کی شرط کا تدلیس میں، ان سے کون ہیں؟ وہ امام شافعی ہیں اور ابو بکر بزار ہیں رضی اللہ عنہما، اور خطیب کی کلام الکفایہ میں تقاضا کرتی ہے اسی کا. حافظ صاحب فرماتے ہیں اور یہی معتمد ہے. بے فرق ہے ان میں. جی. اور ان لوگوں سے جنہوں نے قول کیا ہے لقاء کی شرط کا تدلیس میں امام شافعی ہے اور ابو بکر بزار ہے، اور خطیب کی کلام کفایہ میں تقاضا کرتی ہے اسی کا اور یہی معتمد ہے. وَيُعْرَفُ عَدْمُ الْمُلَاقَاتِ بِإِخْبَارِهِ عَنْ نَفْسِهِ بِذَلِكَ. بس اب عدم ملاقات کس طرح پہچانی جاتی ہے کہ فلاں کی فلاں سے ملاقات نہیں ہے؟ یہ کیسے پہچانی جاتی ہے؟ تو نمبر 1 پہچانی جاتی ہے عدم ملاقات بے اخبار ہی عن نفسی بذالک، کہ راوی خود وضاحت کر دے کہ میری فلاں محدث سے ملاقات نہیں ہوئی. جی. اور پہچانی جاتی ہے عدم ملاقات باخبار ہی عن نفسی، یعنی راوی خود اس بات کی خبر دے دے کہ میری فلاں محدث سے ملاقات نہیں ہے. جیسا کہ حکایت کی ہے علی بن خشرم نے کہ ہم ایک دن جناب سفیان بن عیینہ کے پاس تھے تو انہوں نے کہا عن الزہری فقیل لہو، تو سفیان کو کہا گیا ہے کہ حدیث بیان کیا آپ کو امام زہری نے، تو پھر جناب سفیان چپ ہو گئے. پھر کہا کہ قال الزہری فقیل لہو اسمعتہ من الزہری، فقال سفیان نے فرمایا نہیں سنا میں نے اس کو زہری سے، اور نہیں سنا میں نے اس سے کہ جس نے سنا اس کو زہری سے، بلکہ درمیان میں 2 بندے میں ان دونوں سے نہیں. پھر حدیث بیان کی مجھے عبدالرزاق نے معمر عن الزہری، ان سے میں نے نہیں سنا. جب نہیں سنا تو ملاقات ہوئی. یہی ہے نا، جب ملاقات ہوگی تو پھر تو کوئی سننا ہے. جی میرا ان سے سماع نہیں ہے، یعنی ملاقات نہیں ہے. جس طرح خود انہوں نے کہہ دیا، کس نے؟ جناب سفیان بن عیینہ نے کہا کہ میری معمر سے مجھے حدیث بیان کی کس نے؟ عبدالرزاق نے. انہوں نے عبدالرزاق سے میرا سماع ہے، اوپر 2 سے نہیں ہے. جی سمجھے ہی.
اور پہچانا جاتا ہے، پہچانی جاتی عدم ملاقات اور پہچانی جاتی ہے راوی کے خبر دینے کے ساتھ راوی کی خبر دینے اپنی ذات سے عدم ملاقات کے ساتھ ملاقات کے ساتھ جی۔ اور پہچانی جاتی ہے عدم ملاقات راوی کے خبر دینے کے ساتھ اپنی ذات سے عدم ملاقات کے ساتھ او بجزم امام مطلع بس یا امام مطلع کے جزم کے ساتھ وہ محدث جو بڑی خبر رکھتا ہے جی۔ وہ کہہ دے جزمی بات کہ فلاں کی فلاں سے ملاقات نہیں ہے تو پھر بھی عدم ملاقات ثابت ہو جاتی ہے جی۔ کیا کہ جی یا امام جو مطلع ہے وہ خبر دے دے کہ فلاں کی فلاں سے ملاقات ثابت نہیں ہے تو تب بھی عدم ملاقات ثابت ہو جاتی ہے یا امام مطلع کے جزم کے ساتھ امام مطلع کے جزم کے ساتھ منع نہیں کرنا یا امام مطلع کے جزم کے ساتھ میں سمجھ نہیں لگتے منٹے کدھر ٹر جاندے ہو اے بذالک اے کس کے ساتھ عدم ملاقات کے اور وہ ذالک تو مشار لے کون ہے واہ ہوا محض معلوم ہوگا یہ تاریخ کے ساتھ یعنی جو امام مطلع جزم کرے گا نا تو وہ تاریخ کی وجہ سے جیسا کہ حدیث عوام بن حوشب کی جناب عبداللہ بن نبی اوفا سے وہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہ حضرت بلال کہتے نا قد قامت الصلاۃ تو آقا حضور کھڑے ہو جاتے اور اللہ اکبر کہہ دیتے۔ قال الامام احمد جو امام مطلع ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں پایا عوام نے ابن ابی اوفا عوام کی عبداللہ بن ابی اوفا سے ملاقات نہیں ہے سمجھ گئے دو اگے ولا يكفي ان يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما لاحتمال ان يكون من المزيد بس اچھا ایک صورت یہ ہے کہ ایک بندہ مثلا زید عمر سے روایت کرتا ہے جی بکر کے حوالے سے پھر زید روایت کرتا ہے عمر سے بلا واسطہ تو اب اس سے بھی پتہ چلے کہ چونکہ واسطے سے روایت کی ہے لہٰذا اس کی ملاقات نہیں آپ سب کہتے ہیں یہ بات کافی نہیں ہے کیونکہ جائز ہے کہ بندے نے ایک بندے سے پڑھا ہو پھر اس کے استاد کے پاس چلا جائے تو اس جو ان سے پڑھی ہیں یہ واسطے سے بھی روایت کرے وہی حدیث خود جا کر ان سے پڑھی ہے تو بلا واسطہ بھی روایت کرے تو یہ جائز ہے جی سنیں ہی نہیں کافی کس کے لیے بے عدم ملاقات کے لیے یہ بات کہ واقعہ ہو بعض طرق میں راوی کی زیادتی راوی اور مروی عنہ کے درمیان بعض طرق میں ایک راوی اور ہے یہ راوی اور کا ہونا یہ راوی اور مروی عنہ کے درمیان عدم ملاقات کے لیے کافی نہیں ہے کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ نہیں کافی راوی اور مروی عنہ کے درمیان کسی نہیں کافی عدم ملاقات کے لیے عدم ملاقات کے لیے کیا نہیں کافی یہ بات یہ کہ واقعہ ہو بعض طرق میں یہ کہ واقعہ ہو بعض طرق میں ایک راوی کی زیادتی راوی اور مروی عنہ کے درمیان یہ کافی نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے کیوں احتمال ان یکون من المزید کیوں احتمال ہے کہ یہ مزید کے قبیلے سے ہو کیا احتمال ہے کہ مزید کے قبیلے سے ہو یہ کس سے ہو مزید کے قبیلے سے ہو سنیں لہذا ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع لہذا نہ حکم کیا جائے گا اس صورت میں حکم کلی کیا کس راوی کی مروی عنہ سے ملاقات نہیں ہے یہ حکم کلی نہیں ہوگا کیوں باوجہ تعارض اتصال اور انقطاع کے احتمال کے دونوں چیزیں موجود ہیں اس لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اگر بھئی ایک راوی نے ایک واسطے سے روایت بیان کی ہے پھر خود اسی سے روایت کی ہے تو جائز اس سے بھی پڑھی ہو واسطے سے پھر بلا واسطہ بھی پڑھی ہو جی ہاں جی
اور نہیں حکم کیا جائے گا اس صورت میں حکم کلی کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر اتصال اور انقطاع کے دونوں احتمال متعارض ہیں۔ حاشیہ پڑھ کو سمجھ آئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ نہیں کافی حکم کرنا تدلیس کا واقعہ ہونا ایک راوی کی زیادتی کا درمیان اس کے جس نے روایت کی ہے ایسے صیغہ کے ساتھ جو اعتماد رکھتا ہے سماع کو آنا، اور کس کے درمیان، اور مرویانوں کے درمیان بعض طرق میں ایک راوی کی زیادتی ہے تو پس نہیں حکم کیا جائے گا صرف اس زیادتی کے سبب سے کس کا؟ تدلیس کا، باوجہ احتمال یہ کہ ہو یہ زائد من مزید، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اضافہ کر دے راوی ایک سند میں ایک رجل کا یا اکثر کا، وہم من ہو وغلطاً یہ بھی ہو سکتا ہے جی، من المزید یعنی مزید فی، متصل الاسانید، اور وہ یہ ہے کہ اضافہ کر دے راوی اسناد متصل میں ایک رجل کا جس رجل کو نہیں ذکر کیا اس کے غیر میں، جیسا کہ امام زہری عن عمر بن عبد العزیز عن ربیع بن صابرہ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے منع کیا ہے متع سے یوم الفتح، زیادہ کیا راوی نے امام زہری سے، کس کو؟ عمر بن عبدالعزیز کو، سند میں، اور یہ خطا ہے، سند متصل ہے بغیر ان کے جی، زہری عن الربیع یہ سند متصل ہے عمر بن عبدالعزیز کے بغیر بھی، سنیں ہی اے مطلب اب نیچے کسی راوی نے اس کا اضافہ کیا درمیان میں جی، اور نہیں کافی کی عدم ملاقات یعنی تدلیس ہونے کے لیے یہ کہ واقعہ ہو بعض طرق میں زیادتی راوی کی، راوی اور مرویانوں کے درمیان باوجہ احتمال اس کے یہ کہ ہو مزید سے، اور نہیں حکم کیا جائے گا اس صورت میں حکم کلی، کیوں؟ اتصال اور انقطاع کے احتمال کے تعارض کی وجہ سے، اتصال اور انقطاع کے احتمال کے تعارض کی وجہ سے، شبہ شبہ شبہ، اور نہیں کافی یہ کہ واقعہ ہو بعض طرق میں زیادتی ایک راوی کی دو راوی اور مروی عنہ کے درمیان بوجہ احتمال اس بات کے کہ ہو یہ سند مزید سے، اور نہیں حکم کیا جائے گا اس صورت میں حکم کلی کے ساتھ بوجہ اتصال اور انقطاع کے احتمال کے تعارض کی وجہ سے۔ وقد صنف فیہ الخطیب کتاب التفصیل لمبہم المراسیل وکتاب المزید فی متصل الاسانید وانتہت ہونا اقسام حکم الساقط من الاسناد۔ تحقیق تصنیف کیا اس مسئلے میں خطیب نے کتاب التفسیر لمبہم المراسیل اور کتاب المزید فی متصل الاسانید۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں یہاں ساکت من الاسناد کے اقسام پورے ہو گئے ہیں جی، بھئی کون؟ معدل، معلق، مرسل، مدلس بھی ہے، منقطع، سارے یہ جو نا یہ اسناد کی یہ اسناد سے انقطاع کی قسمیں بنتی ہیں مختلف طریقوں سے جی، جی من کری، اور تحقیق تصنیف کی ہے اس مسئلے میں خطیب نے کتاب التفصیل لمبہم المراسیل اور کتاب المزید فی متصل الاسانید، اور ختم ہو گئی یہاں تک ساکت من الاسناد کے حکم کے اقسام، اور تحقیق تصنیف کی ہے اس میں خطیب نے کتاب ساکت کی وجہ سے جو قسمیں بنتی ہیں وہ پوری ہو گئیں جی، تفصیل لمبہم المراسیل اور کتاب مزید فی متصل الاسانید، اور ختم ہو گئی ہیں یہاں ساقط من الاسناد کے حکم کی اقسام، اسباب الطعن فی الراوی، راوی کے اندر جو طعن کے اسباب ہیں وہ بیان ہوتے ہیں جی، ثم الطعن یکون بعشرۃ اشیاء بعضها اشد فی القدح من بعض، خمسۃ منها تتعلق بالعدالۃ وخمسۃ تتعلق بالضبط۔ پھر طعن جی
ہوتا ہے 10 اشیاء کے ساتھ، جی۔ راوی میں تان 10 اشیاء کے ساتھ ہوتا ہے۔ بعض ان کے اشد ہیں قضا کرنے میں، بعض سے بعض وہ ہیں جس کی وجہ سے راوی زیادہ مجروح ہوتا ہے، بعض وہ ہیں جن کی وجہ سے کم۔ 5 ان 10 میں سے تعلق پکڑتے ہیں عدالت کے ساتھ، 5 تعلق پکڑتے ہیں ضبط کے ساتھ۔ کیا کیا جی؟ پھر تان ہوتا ہے 10 اشیاء کے ساتھ، بعض ان کے اشد ہیں قضا میں بعض سے، 5 ان میں سے تعلق پکڑتے ہیں عدالت کے ساتھ اور 5 ان میں سے تعلق پکڑتے ہیں ضبط کے ساتھ۔ سنیں اب کہ نا خمسۃ تتعلق، یہ احصاء شمار کرنا مہم بھی ہے، دقیق بھی ہے تان کے اسباب کے لیے روات میں بنا کیے اسی پر بعض باحثین نے حدیث کے ضعف کے اسباب کی جیسا کہ بنا کیا اس پر سخت کے اقسام کے حصر پر۔ حاصل الاحصاء یہ ہے تان کے اسباب 10 ہیں، 5 ان میں سے تعلق پکڑتے ہیں عدالت کے ساتھ اور 5 تعلق پکڑتے ہیں ضبط کے ساتھ۔ بہرحال جو اقسام تان کے عدالت میں وہ 5 یہ ہیں: کذب، اتہام بالکذب، فسق، بدعت، جہالت۔ سنیں اب ان کا تعلق ذات کے ساتھ ہے کہ جھوٹ میں متہم ہونا، فاسق ہونا، بدعتی ہونا، جاہل ہونا۔ سنیں جی، اور بہرحال اقسام تان جو ضبط میں ہیں وہ کیا ہے بھئی؟ ضبط فوش الغلط، کثیر غلطیاں ہو جاتی ہیں، غفلت، وہم، سکات کی مخالفت، سوء حفظ، حافظہ ٹھیک نہ رہا۔ سنیں لیکن کہتے ہیں کہ حافظ صاحب نے نا یہاں بلم یرتبھا حسب ھذا تقسیم ہے کہ پہلے عدالت کے متعلق ذکر کرتے پھر ضبط کے متعلق، یہ نہیں ہے، اس طرح نہیں ذکر کیا رل مل گئی عرش ہے، بلکہ بنایا ان کو تتداخل ہو ایک غرض علمی مہم کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ تدرج بالنزول من الاشد الی ما دونہ، کہ ان میں سے اشد کون ہے، پھر اس سے دوسرے نمبر پر کون ہے، تیسرے پر کون ہے، اس طرح 10 کی ترتیب بیان کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جن کا تعلق عدالت سے ہے وہ 5 علیحدہ، جن کا تعلق ضبط سے ہے وہ 5، بلکہ یہاں اشد اور رفع اضف کے اعتبار سے دونوں اکٹھے چلیں گے جی۔ سنیں یہ ہے مراد مصنف کی اپنے قول سے الاشد فالاشد علی ہاتھ پیچھے بن رہا پچھلے پاسے تک پتہ کون لگے اتنے کتاب دے میں 2 میں ہاتھ رکھیں، تسی مجال ایک بھی رکھ دو تو گناہ سمجھ دو جی اتنے ہاتھ رکھیں تو پھر پتہ بھی لگ جائے بھی کتنے پڑھتا پیا جی۔ یہ ہے مراد مصنف کی آگے عبارت آ رہی اشد فل اشد علی سبیل، پس متنبع ہو جا، اسی لیے ذکر کیا فحش الغلط کو اتہام بالکذب کے بعد، اس لیے کہ فحش الغلط تان ہے شدید پھر راوی کا، جیسے اتہام بالکذب ہے جی، تو اس طرح ملا دیے سارے، سمجھ کو نہیں لگی میں کی سرخ پایا جی۔ مانا کرو ہو گئے کہ کرنا ہے پھر تان، پھر ہاتھ وچ بن لینا جی، ہوتا ہے میں ہاتھ رکھے میرے ہاتھ نال الحمدللہ کچھ بھی نہیں، پھر تان ہوتا ہے 10 اشیاء کے ساتھ، بعض ان کے اشد ہیں قضا میں، بعض سے 5 ان میں سے تعلق پکڑتے ہیں عدالت کے ساتھ، 5 تعلق پکڑتے ہیں ضبط کے ساتھ جی۔ پھر تان ہوتا ہے 10 اشیاء کے ساتھ، بعض ان کے اشد ہیں قضا میں بعض سے، 5 ان میں سے تعلق پکڑتے ہیں عدالت کے ساتھ اور 5 تعلق پکڑتے ہیں ضبط کے ساتھ۔ وَلَمْ يَحْصُلِ الْاعْتِنَاءُ بِتَمْيِيزِ أَحَدِ الْقِسْمَيْنِ مِنَ الْآخَرِ لِمَصْلِحَةٍ اقْتَضَتْ ذَلِكَ وَهِيَ تَرْتِيبُهَا عَلَى الْأَشَدِّ فَالْأَشَدِّ فِي مُوجِبِ الرَّدِّ عَلَى سَبِيلِ التَّدَلِّي۔ بس اور نہیں حاصل اعتناء توجہ قسمین کے ایک کی تمییز کے ساتھ دوسرے سے، کہ پہلے صرف وہ 5 ذکر کریں جن کا تعلق کس کے ساتھ ہو، عدالت کے ساتھ، پھر وہ 5 جن کا تعلق ضبط کے ساتھ، اس طرح نہیں کیا، اس طرح نہیں کیا، باوجہ ایک مصلحت کے جس نے تقاضا کیا ہے اس کا۔ وہ مصلحت کیا ہے کہ ترتیب رکھی ہے 10 کی اشد پر، پس اشد پر رد کے موجب میں علی سبیل التدلی، اے علی سبیل تنزل،
کہ سب سے اشد کون ہے، اس سے دوسرے نمبر پر کون ہے، تیسرے نمبر پر کون ہے، اس طرح میں نے ترتیب بیان کی ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی اور نہیں، علامہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں حاصل ہوا اعتناء دو قسمین میں سے ایک کا دوسرے سے ایک مصلحت کی وجہ سے، جو اس کا اور وہ مصلحت یہ ہے کہ اشد فل اشد کی ترتیب علی سبیل التدلی، کیا اشد فل اشد کی ترتیب علی سبیل علی سبیل تدلی، علی سبیل التنزل۔ لے بول دینا لفظ بتنزل من الاعلی فی الشدت الی الادنی فیا، بتدلی کا یہ معنی ہے کہ اعلیٰ سے نیچے اترنا شدت میں، ادنا کی طرف کس میں، فی ان میں، اور یہ عکس ہے کس کا، طریق الترقی کا، وہ ترقی ہوتی ہے ادنا سے، تو یہ تنزل ہے اعلیٰ سے ادنا کی طرف، اے مطلب ہے جی خدا دے بندے ہو۔ اور نہیں حاصل ہوئی توجہ قسمین میں سے ایک کو ممتاز کرنے کے ساتھ دوسرے سے، یا گل سمجھیے کی نہ کہ روٹی پینچ کے کھاؤ بھئی، 5 کا تعلق ہے کس کے ساتھ، 5 کا، تو یوں نہیں ہے کہ پہلے یہ 5 بیان کریں پھر یہ، بلکہ ایک مسئلہ ہے، یعنی اشد کون ہے پھر اس کے نیچے کون ہے، اس اعتبار سے لہذا یہ ملے جلے آئیں گے سارے جی۔ یہ جی ہاں جی بابا جا ایک مسئلت کے جس نے تقاضا کیا ہے اس کا، کس کا بھئی عدم اتنا کا، کس کا، علم یحصل اتنا مانا عدم اتنا نہیں، اور وہ ترتیب 10 کی اشد پر، پس اشد پر، رد کے موجب پر، تنزل کے طریقے پر جی۔ اور نہیں حاصل ہوا اعتناء قسمین میں سے ایک کی تمییز کے ساتھ آخر سے ایک مصلحت کی وجہ سے جو تقاضا کرتی ہے اس کا، اور وہ ترتیب ان کی اشد پر پس اشد پر، رد کے موجب میں علی سبیل التدلی، شاباگے لأن الطعن اما ان یکون لکاذب الراوی، لکاذب الراوی، اور اگر اما یکون تو بعد اگر جوڑنا ہے تو کم ٹورنا ہے نا، کہ کون ہی کہتے کتاب دے، لکاذب الراوی فی الحدیث النبوی بأن یروی عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما لم یقلہ متعمدا لذالک، پھر تان اما ان یکونا، اب اس کے ساتھ جوڑا ہے کہ تان کی جو یہ 10 قسمیں بنی ہیں تو کیوں بنی ہیں، چونکہ شرح متن ایک ہو گئے، 10 یوں بنی ہیں اس لیے کہ جو تان ہوگا نا راوی میں، تان یا ہوگا راوی کے کذب فی الحدیث النبوی کی وجہ سے، کیا کہ جی وہ جو 10 قسمیں بنتی ہیں وہ یوں بنتی ہیں، یا تان ہوگا راوی میں، تان ہوتا ہے 10 اشیاء کے ساتھ، تان ہوتا ہے 10 اشیاء کے ساتھ، اس لیے کہ اب اس کی یہ دلیل ہے، اس لیے کہ تان یا ہوگا راوی میں، راوی کے کذب کی وجہ سے حدیث نبوی میں، پھر اوپر اس لیے کہ تان یا ہوگا راوی کے کذب کی وجہ سے کس میں، حدیث نبوی میں، اب حدیث نبوی میں کذب راوی کا اس کی تصویر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ روایت کرے راوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ قول فعل تقریر، وہ قول جو سرکار نے ارشاد نہیں فرمایا لیکن روایت کرے سرکار کی طرف نسبت کر کے، آمدن لذالک، آمدن سرکار کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے جی، سنیں یہ ہے راوی کا کذب فی الحدیث النبوی، کیا کہ جی اس کی تصویر، اس کی تصویر یہ ہے کہ راوی روایت کرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کہ سرکار نے اس کا قول نہیں فرمایا، یہ روایت کرے سرکار سے آمدن آمدن لذالک، قصد کرتے ہوئے اس کا، کس کا، کہ میں نے بھی سرکار نے نہیں فرمایا تو اس کا قصد کر کے اس کو روایت کر رہا ہے جی، نہیں سمجھا بے آمدن وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور جس کو حدیث موضوع کہنا ہے آگے آ رہا ہے، حدیث موضوع یہی ہوتی ہے،
اس لیے کہ تان یا یہ کہ ہوگا تان راوی کے حدیث نبوی میں کذب کی وجہ سے تصویر بائیں طور کہ راوی روایت کرے راوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کہ نہیں قول کیا سرکار نے اس کا قصد کرتے ہوئے اس روایت کا یعنی جان بوجھ کے کم کرے جی او لذالکا سنیں اگو پھر پڑھ دیں منع کرنے پر عرض کرتا تیرے میں جی یہ کہتان یا یہ کہ ہوگا راوی کے کذب کی وجہ سے حدیث نبوی میں بین طور کے راوی روایت کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کہ نہیں قول کیا اس کا سرکار نے قصد کرتے ہوئے اس کا ادھر ویکھ اے برخلاف اس صورت کے جب اس نے روایت کی سرکار کی طرف نسبت کر کے ساہین بھول گیا آمدہ نہیں اس نے تو یہ سمجھا کہ سرکار کا فرمان فی الواقع تھا نہیں یہ ساہین ہے بس مراد کذب سے جو متن میں آگے فسق آنا ہے فسق کون تو فسق جھوٹ بھی تو فسق ہے تو پھر کہنا کہ ان کو جدا کیوں کیا ہے دھیان کرے جائے مراد کذب سے متن میں کذب علی سبیل العمد ہے کیا ہے یہ کذب مراد ہے کہ اتہام بالکذب وہ کیوں ہے جی پس اگر کہتے نا کذب کی جگہ کیا افتراء تو یہ بالکل واضح تھا کیونکہ افتراء کہتے ہیں کذب عن عمد جان کے جھوٹ بولنا کی کرنا سنیں ہی یہ بہتر تھا جی تو البتہ تھا اولا ہوں سنا جی پھر جب کہ ہے یہ کذب خاص اشد فسق کی انواع میں سب سے یہ اشد ہے کون جھوٹ بولنا اور تان کے اسباب میں سے کیا ہے حتیٰ کہ بعض نے کہا ہے جو مفتری علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کی تکفیر کریں گے اس کی کتنی بڑی جرت کی اس نے کہ آمدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کر دی اس نے جی سنیں تو جب کہ ہے یہ خاص افرادہ ہو تو اس کو فسق سے کس کو اس کذب کو اور بنایا اس کو گویا کہ یہ اور مقدم کیا اس کو کل پر سنیں ہی اے شابہ سے قال الامام میں کہتا ہوں کذب قول کرنا اس کے ساتھ جو واقع کے اگر ہو یہ ان تعمدن ہو تو عدالت کی نفی ہو جائے گی اور اگر سہون ہو تو پھر عدالت کی نفی نہیں ہوگی چل من کر لی